غسل جبیرہ اور وضو جبیرہ میں کوئی فرق نہیں، دونوں جبیرہ ہیں، لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ جب غسل جبیرہ کرنا ہو تو ترتیبی انجام دیں، ارتماسی نہ کریں۔ وضو جبیرہ تو معلوم ہے؟ نہیں معلوم؟ معلوم۔ آپ کا وضو کے یہ اعضاء، چہرہ، ہاتھ، سر کا یہ حصہ جہاں آپ مسح کرتے ہیں، پیروں کے یہ حصے، یہاں زخم ہے، زخم ہے، گولی لگی آپ کو مستوں میں جا کر، یا آپ موٹر سائیکل پہ آپ نے ایکسیڈنٹ کیا، زخم ہو گیا، یا ہڈی ٹوٹ گئی، اب ہاسپٹل جاتے ہیں، باندھ لیتے ہیں، صحیح، دوائی لگا لیتے ہیں، پلستر کر لیتے ہیں، یا یہاں جو لوگ جاتے ہیں شکستہ بند صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ یہاں لکڑیاں لگا کے باندھ لیتے ہیں، ٹھیک۔ یہ جو دوائی لگی ہوئی ہے اس پر اور جو پٹیاں جو چڑھی ہوئی ہیں اس پر، ان سب کو ملا کر کہتے ہیں جبیرہ، اس کا نام جبیرہ ہے۔ اب آپ کیسے وضو کریں گے؟ وضو جبیرہ کریں گے، جبیرہ پر وضو کریں گے۔ وضو جبیرہ آسان ہے، دوسرے وضو میں پانی ڈالنا ہوتا ہے، دھونا ہوتا ہے، وضو جبیرہ میں دھونا صرف ہاتھ کھینچنا ہوتا ہے، صحیح۔ ابھی اس ہاتھ پہ زخم ہے، ٹھیک، یہ ٹھیک ہے، چہرہ بھی ٹھیک ہے، مسح والی جگہ بھی ٹھیک، تو ان کو دھو لیں، اس کو بھی دھو لیں۔ اب اس کو کیا کریں؟ نہ دھوئیں، جن کو آپ دھو سکتے ہیں دھو لیں، ادھر بھی پانی ڈال کے دھو لیا، ادھر جتنی جگہ ہیں پانی ڈال سکتے ہیں ڈالیں، ادھر مثال جس جگہ پٹی ہے پانی نہیں ڈال سکتے آپ تو کیا کریں؟ ان کو دھو لیں، اس پر خالی گیلا ہاتھ ایک دفعہ اگر پھیر سکتے ہیں پھر۔ ابھی آپ کہیں گے کہ اگر گیلا ہاتھ بھی بالکل نہیں لگا سکتے تو تیمم کریں، ٹھیک۔ اگر ابھی احتیاط کرنا چاہتے ہیں، یار میں ابھی تیمم کروں وضو کروں، وضو جبیرہ کریں تیمم نہیں معلوم، دونوں کریں، ٹھیک، آرام سے ایک دفعہ تیمم کیا، ٹھیک، تیمم ہو گیا، ایک وضو جبیرہ بھی کریں، چہرے کو دھو لیا، ہاتھ کو دھو لیا، اس جگہ کو گیلا ہاتھ پھیر دیا، جو جگہ صحیح تھی اس کو دھو لیا، ٹھیک ہے، مسح کیا، نماز پڑھیں، خدایا وضو بھی کیا تیمم بھی کیا، کیا رہ جاتا ہے؟ دونوں صحیح ہے۔ احتیاط کا راستہ ہے تاکہ آپ کے دل میں شک نہ رہے، اگر وضو تھا کرنا تھا میرا وظیفہ وہ بھی کیا، تیمم کرنا میرا وظیفہ تھا وہ بھی کیا۔ ہمیشہ احتیاط کے راستے جو آپ کر سکتے ہو اس پہ عمل کریں، جہاں احتیاط ناممکن ہو وہاں پھر نہ کریں، جہاں احتیاط جو ہے ہر شخص احتیاط نہیں کر سکتا ہے۔ تو مجتہدین نے اکثر جو آپ کے اپنے توضیح المسائل میں احتیاط بتایا ہوا ہے بہت ساری جگہوں پہ کہ احتیاط ہے، تو احتیاط پہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو وضو جبیرہ بھی، وضو جبیرہ اور غسل جبیرہ ایک ہی چیز ہے۔ جبیرہ یعنی وہی چیز، دوا، وہی پٹیاں جو لگی۔ ابھی اعضاء وضو میں نہیں، غسل میں ہے، تو غسل کیسے کریں؟ وہی جہاں باقی جگہوں کو جن کو دھو سکتے دھو لیں، اس جگہ پہ ہاتھ پہ گیلا ہاتھ، ٹھیک ہے۔ ابھی ہاتھ میں جبیرہ، ادھر پیروں میں تو گھٹنا آپ کا بندھا ہوا ہے، باقی جگہوں کو دھو سکا دھو لیا، پانی ڈالا دھو لیا، ٹھیک۔ کیونکہ ایک ساتھ پانی ڈالنا بھی ضروری نہیں ہے، آپ لوگ پریشان نہ ہو جائیں، ٹوٹا ٹوٹا پانی ڈال سکتے ہو۔ یہ جگہ رہ گیا نا غسل میں، مثال کے طور ایک انگلی شاور ایک دفعہ یہ ہو گیا، کمپلیٹ کرنا ہے آپ نے، نہ کہ ایک ساتھ اتنا بڑا ٹب اٹھا کے ڈالیں کہ ایک ساتھ پانی میں ڈوبنا ضرورت نہیں ہے۔ شاور اٹھائیں، چھوٹا چھوٹا شاور، بڑا شاور جو بھی آپ کے پاس، یا پائپ اٹھا کے پانی ڈال کے ادھر ادھر جہاں اوپر نیچے دائیں بائیں جس طرح چاہے ڈالیں۔ آپ نے دائیں طرف بائیں طرف آخر میں دھو لیتے ہیں، بائیں طرف کو، جسم کے بائیں طرف کو دھو لیا، باہر آپ آ گئے جہاں آپ کپڑے پہنتے ہیں، مثال کے آپ نے دیکھا کہ ایک انگلی باقی ہے، مثال اس پر پانی نہیں آیا، جا کر صرف اسی کے پانی ڈال ہو گیا۔ البتہ وہ اسی نیت سے، اسی غسل کی نیت سے جو کیا تھا، خدا جو باقی ہے
اسی کو میں کر رہا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا کریں. ہو گیا آسان یا مشکل ہو گیا؟ آسان ہو گیا. تو غسل جس طرح وضو یہ جبیرہ ہے، غسل جبیرہ بھی ہے. غسل جبیرہ یہ ہے کہ جہاں وضو جبیرہ میں جن جگہوں کو دھو لیں اور جن جگہوں کو نہیں دھو سکتے، اگر کپڑا پاک ہے، ٹھیک، کپڑا پاک ہے، اس کے اوپر پٹی لگا پاک ہے، اس کے اوپر گیلا ہاتھ پہنیں. اگر نجیس ہے اس کے اوپر کوئی پاک کپڑا رکھیں، اس کے اوپر ہاتھ پہنیں. ٹھیک، سخت خدا نے آسان کر دیا، مشکل نہیں. جس شخص نے واجب روزہ رکھا ہو، صرف 2 مسئلے ہیں، پھر آپ کی زحمت تمام. چارہ وہ یہ 2 مسئلے توجہ سنے، سوئے نہیں. جس شخص نے روزہ رکھا ہو، روزے کی حالت میں اکثر فقہا کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر ڈبکی لگا دیں سر و گردن کو، پورے سر کو اگر پانی میں ڈبو دیں، روزہ باطل ہو جاتا ہے. لیکن حضرت آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ کیا ہے؟ یہ ہے کہ روزہ باطل نہیں ہوتا، روزہ صرف مکروہ ہو جاتا ہے، ثواب روزہ کم ہو جاتا ہے. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ جن کے نزدیک روزہ باطل ہو جاتا ہے، اگر روزے کی حالت میں غسل ارتماسی کرے، غسل ارتماسی یعنی ڈبکی والا غسل کرے، تو 2 چیزیں باطل ہو جاتی ہیں. روزہ بھی باطل ہو جاتا ہے، غسل بھی باطل ہو جاتا ہے. لیکن حضرت آیت اللہ سیستانی کا جو روزہ باطل نہیں ہوتا تو غسل بھی صحیح ہے، دونوں صحیح ہو جاتا ہے، کیونکہ روزہ تو باطل ہوتا نہیں ہے تو گناہ نہیں کیا. جب گناہ نہیں کیا غسل. تو اگر حضرت آیت اللہ سیستانی کے مقلدی روزے کی حالت میں جھیل میں جا کر، نہر میں جا کر نہا لیتے ہیں، ڈبکی لگا لیتے ہیں، غسل جنابت کرتے ہیں، غسل ارتماسی، روزہ بھی صحیح ہے، نماز بھی، غسل بھی صحیح ہے. ابھی حضرت امام خمینی یا آیت اللہ فاضل وغیرہ وغیرہ جن کے نزدیک آیت اللہ مکارم کہ پورے سر کو پانی میں ڈبونے سے روزہ باطل ہو جاتے ہیں، تو رمضان میں یا جس نے روزہ رکھا ہوا ہے کوئی اور روزہ، ٹھیک ہے، اب ڈبکی لگانا ان کے لیے حرام ہے، تو غسل ارتماسی بھی حرام ہے، نہ کریں. ان کو چاہیے غسل ترتیبی کریں. اگر وہ زبردستی غسل ارتماسی انجام دیں، روزہ بھی گیا، غسل بھی گیا. ہو گیا آسان. تو لہذا یعنی مشورہ یہ ہے، احتیاطاً اور کراہت سے بھی بچنے کے لیے روزے کی حالت میں غسل ترتیبی انجام نہ دیں، غسل ارتماسی انجام نہ دیں، ترتیبی انجام دیں. پانی میں ڈبکی نہ لگائیں، خداوند راضی ہوگا آپ سے، اپنے روزے کے ثواب کو کم از کم نہ کیا. یا دوسرے مجتہدین کے مقلدین ہیں آپ لوگ، تو پھر روزہ باطل ہو جائے گا، گناہ. تو لہٰذا رمضان میں احتیاط کریں.